السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس ٹاپک پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام قبول کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جن کے بارے میں پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں، ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے جس سے اللہ تعالی ہم کلام ہوتے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ باتیں کرتے ہیں۔ اگر میری امت میں یہ اعزاز کسی کو ملا ہے تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ پھر ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا۔ اتنا مرتبہ اللہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا جس وقت اسلام لائے، ورنہ خود فرمایا کرتے تھے کہ عمر، اسلام لانے سے پہلے تو تجھے بکریاں بھی چرانی نہیں آتی تھی، اسلام نے تجھے یہ دولت عطا کی ہے، اسلام نے تجھے یہ عزت عطا کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اسلام لائے جس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوی نبوت کیا اور 39 کے قریب بندے مسلمان ہو چکے تھے، 39 کے قریب لوگ اسلام قبول کر چکے تھے۔ تو کفار اس بات سے بڑے پریشان تھے کہ مسلمانوں کی تعداد دن بدن بڑھ رہی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی تعداد زیادہ ہو رہی ہے، تو کس طرح ہم اسلام کو ختم کریں، کس طرح ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ ختم کریں تاکہ اسلام ختم ہو جائے اس دنیا سے، کوئی بندہ اسلام کا نام نہ لے۔ تو انہوں نے ایک دار الندوہ کے اندر ایک میٹنگ قائم کی اور اس میٹنگ کے اندر مکہ کے بڑے بڑے مشرک جو کافر تھے وہ جمع ہوئے اور سب نے اپنی اپنی رائے قائم کی کہ کس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کیا جائے، کس طرح اسلام کو ختم کیا جائے۔ ایک بندہ کہنے لگا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ہم علاقہ بدر کر دیتے ہیں، ایک کہنے لگا کہ کنویں میں پھینک دیتے ہیں۔ تو ایک نے کہا اگر کنویں میں پھینکو گے تو ان کے ساتھی ان کو دوبارہ نکال لیں گے، اور اگر علاقہ بدر کرو گے تو وہ ایک مضبوط قوت بن کر تمہارے اوپر حملہ کریں گے۔ تو ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ نعوذ باللہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیتے ہیں۔ قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، سب کا اس بات پر اتفاق ہوا۔ پھر وہ سوچنے لگے کہ یہ کام سر انجام کون دے، کس کے اندر اتنی ہمت ہے کہ وہ قتل کرے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بڑے جلیل القدر صحابی، وہ اس وقت بڑے جذبے کے اندر تھے، بڑے جلالی تھے، بڑے جلال والے، بڑے روب والے تھے۔ تلوار نکالی اور کہنے لگے یہ کام تو میں کروں گا، میں نعوذ باللہ قتل کروں گا۔ یہ اپنا عہد کر کے وہاں سے نکلے، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس کھڑے ہو کے اللہ سے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں، اے اللہ اسلام کو عزت دے عمر بن خطاب کے ساتھ یا عمر بن حشام کے ساتھ، اے اللہ تو ان میں سے چوز کر لے، یا اللہ تو ان میں سے ایک کو سلیکٹ کر اور اسلام کو عزت دے۔ تو اللہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں قبول کیا اور ان کو اسلام کی دولت عطا کی۔ ادھر وہ تلوار لے کے آ رہے ہیں، راستے میں ایک آدمی ملا، پوچھا عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں نعوذ باللہ آج اسلام کو ختم کرنے جا رہا ہوں، نعوذ باللہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا عمر چھوڑو، پہلے اپنے گھر جاؤ، اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن مسلمان ہو چکی ہے، تمہارا بہنوئی مسلمان ہو چکا ہے، تم پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ جب گھر جاتے ہیں غصے سے دروازہ بند ہے، قرآن کے پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، دروازہ کھلتا ہے، اپنے بہن کو بہنوئی کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ مار مار کے جب تھک جاتے ہیں کہتے ہیں اچھا بتاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ بہن نے کہا نہیں، ہم اس طرح نہیں بتائیں گے، پہلے تم کپڑے بدلو، پہلے تم غسل کرو، پھر جب صاف ہو جاؤ گے پھر ہم تمہیں بتائیں گے کہ ہم کیا پڑھ رہے تھے۔ تو جب انہوں نے غسل کیا، کپڑے بدلی کیے، تو قرآن کریم کی سورۃ طٰہٰ ان کی بہن نے پڑھ کے سنائی تو پھر دل موم ہوا، دل نرم ہوا، آنکھوں کے اندر آنسو جاری ہوئے، کہنے لگے بہن مجھے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلو۔ ادھر صحابہ نے سنا، پریشان ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر آ رہا ہے۔ عمر نے
یہ بات یہ عہد کر رکھا ہے کہ میں نعوذ باللہ قتل کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحابہ پریشان نہ ہو، عمر آ نہیں رہا، عمر کو لایا جا رہا ہے، عمر کو لایا جا رہا ہے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے ہیں، جا کے قدموں میں بیٹھتے ہیں، قدموں میں بیٹھ کے اسلام قبول کرتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، صحابہ اذان دے کے صفے سیدھی کرنے لگتے ہیں۔ حضرت عمر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرنے لگے ہیں؟ بتایا گیا کہ ہم تو نماز پڑھیں گے، اللہ کی عبادت کریں گے۔ فرمایا یا رسول اللہ یہ نہیں ہو سکتا، عمر اسلام قبول کرے اور ہم چھپ کر نماز پڑھے، ہم تو کعبہ کے اندر نماز پڑھیں گے۔ یا رسول اللہ کعبہ کے اندر ہم نماز پڑھیں گے۔ اور اعلان فرما دیا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ جس کی بیوی بیوہ ہو، جس کے بچے یتیم ہوں، وہ عمر کا سامنا کرے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب اسلام لائے تو انہوں نے اسلام کے اوپر بڑے احسانات کیے۔ جب اپنا دور حکومت کے اندر 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کی، 4000 مسجدیں بنائی، 900 جامع مسجد بنائی، 2000 قرآن لکھوا کر پوری دنیا میں تقسیم کیے۔ ہر ایک مسجد کے اندر انہوں نے امام خطیب کو مقرر کیا۔ ان کے بڑے احسانات ہیں، انہوں نے کتنے ہی ایسے کام کیے جو آج ہماری ضرورت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا نظام لائے اور ان جیسا انصاف کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ کتنے ہی ایسے کام ہیں جو انہوں نے کیے، آج بھی ہمیں فائدہ دے رہے ہیں۔ اللہ ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔